لله ایکسٹرا ہے کیا پاور بینک الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت و رسالت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مکمل وفاداری کے ساتھ اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہوں تو پوری ایمانداری کے ساتھ حدیث درود پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور ممبر نور پہ جلوہ افروز باوقار علماء کرام بالخصوص ہمارے حضرت علامہ مولانا افتخار صاحب اللہ غزالوی، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رضا صاحب اللہ و دیگر مبلغین اعظام، حفاظ کرام اور میرے سامنے آقا کا مینار منانے بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے کرم سے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی سب سے عظیم نعمت یعنی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منا رہے ہیں. اور جب سے ہم لوگ آسٹریلیا آئے ہیں، سڈنی آئے ہیں، تبھی سے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، صبح بھی شام کو بھی. اور وقت کا ایسا فرق ہے دونوں ملکوں میں کہ آنکھوں میں جو ایک لاک لگا ہے وہ ابھی تک لگا ہوا ہے. اب یہ میرا بالکل سونے کا وقت ہے، اس وقت اتنی گہری نیند میرے سر پہ سوار ہے. اور آج دوپہر میں بھی ایک شاندار جلسہ ہمارے مرکز اہل سنت غوثیہ مسجد میں ہوا. کافی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، لیکن کوشش یہ کروں گا جس سے میری ذات تھکی رہے، میری بات نہ تھکی رہے. بغیر کسی تاخیر حسب فرمائش میں جانتا ہوں کہ یہ پورا مہینہ میلاد کا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو مدینہ نہ ہوتا. جب سے آئے ہیں اسی عنوان پہ لگاتار گفتگو ہو رہی اور ہوتی رہی، لیکن چند احباب نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک خاص عنوان دیا ہے، اور انشاءاللہ وہی عنوان میری گفتگو کا سرمایہ بیان ہوگا. اور وہ عنوان یہ ہے کہ سنیت کیا ہے. What does mean by سنیت؟ میں جانتا ہوں کہ
100 بیشتر یہاں اسٹوڈنٹس ہیں and they came from India, Pakistan and different part of the world to seek the knowledge. اسی لیے میں نے چاہا کہ ابھی تو مٹی گیلی ہے جیسے چاہو بنا دو، لیکن جب یہ پک کے سخت ہو جائے گی تو پھر اسے سیدھا کرنا مشکل ہے. اسی حوالے سے میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی. ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو. اور یقین جانے جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. چلیے کم سے کم آپ کو مسکرانا تو آتا ہے. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. سنیوں کے اسٹیج سے میٹھی میٹھی باتیں بہت سنی ہیں ہم نے، اب تھوڑی سخت باتیں سنی. اللہ رب العزت کا ارشاد بالا شاہ قل انما انا بشر. چھوٹے بچے جو ہے یہ مصیبت بنتی ہے. رب تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب فرما کے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. I am just like you as a human being. میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوگا. خیر، اگر آپ غور کریں اس آیت مبارکہ میں تو اس میں دو الگ الگ عنوان ہیں. دو الگ الگ کیا ہے؟ عنوان ہے الگ الگ باتیں. دو الگ الگ حصے ہیں. آیت ایک ہی ہے بلکہ پوری بھی نہیں ہے، لیکن دو الگ الگ رنگ ہے، دو الگ الگ کلر ہے، دو الگ الگ فلیور ہے. ایک رنگ وہ ہے جس سے فضیلت مصطفیٰ نظر آتی ہے، اور ایک رنگ وہ ہے جس سے مثلیت مصطفیٰ نظر آتی ہے. غور سے سنیے گا تبھی سمجھ میں آئے گا کہ سنیت کیا ہے. اور میں سہولت پسندوں کی خاص توجہ چاہوں گا جو ہر چیز میں کمپرومائز کر دیتے ہیں. فضیلت اور مثلیت یہ دو الگ الگ رنگ ہیں. فضیلت کا تعلق عروج سے ہوتا ہے. یہ 5-6 منٹ کی 10 منٹ کی جو شروع کی تقریر ہے اس کو بہت ہی کیئرفل ہو کے سننا ہے. یہ فاؤنڈیشن ہے اور اسی پر پوری سنیت کی عمارت کھڑی ہے. وہ بات ہے اکیڈمک لیکن توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کیچ کریں گے. فضیلت کا تعلق عروج سے ہے، ٹو گو اپ، اور مثلیت کا تعلق نزول سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ ٹو کم ڈاؤن. فضیلت کے اندر ایک ڈگنیٹی، ایک اسٹیٹس، اور مثلیت کے اندر سملیرٹی ہوتی ہے، جسٹ لائک یو. نبی کے اندر دونوں ہونا ضروری. نبی کے اندر ہاں یہ ذہن میں سے اگر نکل گیا تو سب کچھ نکل گیا. نبی وہی ہوتا ہے جس میں فضیلت بھی ہو، مثلیت بھی ہو، ڈگنیٹی بھی ہو، سملیرٹی بھی ہو. اگر ہم نے نبی کی ہم نے نبی کی فضیلت مانا، اسٹیٹس مانا اور سملیرٹی نہیں مانا تو پھر وہ نبی نہیں، خدا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ خدا کا کوئی مثل نہیں ہوتا. لیس کمثلہ شیء. اور اگر ہم نے صرف سملیرٹی کو مانا، ڈگنیٹی کو نہیں مانا، فضیلت کو نہیں مانا تو وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا.
عام کامن بندہ ہوگا جیسے ہمارا. نبی کے لیے دونوں ہونا ضروری ہے. آپ تھوڑی سی محنت کریں بچوں کی. نبی کے لیے دونوں ہونا ضروری ہے. نبی کے لیے فضیلت بھی ضروری ہے, مثلیت بھی ضروری ہے. ہم فضیلت مانے مثلیت نہ مانے تو نبی نہیں, مثلیت مانے فضیلت نہ مانے تب بھی نبی نہیں. نبی کا تصور تبھی دماغ میں آئے گا جب ہم اس کی فضیلت کو بھی مانے, مثلیت کو بھی مانے. جھگڑا اللہ کے ایک ہونے پہ نہیں, اس کی بے مثالی پہ نہیں, جھگڑا مصطفیٰ سارے معاملہ کسی پہ طے ہوئے ہیں. اسی لیے فضیلت اور مثلیت کے پوائنٹ آف ویو سے مسئلہ یہ ہے جب اینڈ کرتے نبی کے پوسٹ کرنا ہے, آئیڈیالوجی بنتی ہے, جو جب آپ اینڈ کریں گے جو کنسپٹ بنتا ہے, جو عقیدہ پوسٹ کا آپشن آئے گا آپ کو, وہ وہ ان 5 سیکٹ میں بنتا ہے. یہ حضرت کا فون اور یہ حضرت کا بیگ آپ کے ساتھ ہے, کسی کو بھی مت. توجہ سے سنیے گا. پہلا سیکٹ جو ہے وہ ڈس بلیورز, کافرین. اس کا کافرین کا عالم یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کو نہیں مانتے. ایک بات ذہن میں رکھیے, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی کمیونٹی میں نبی نہیں آیا, یا آیا لیکن انہوں نے اپنی نبی کی شریعت کو بھلا دیا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں کتاب بھی موجود ہے, نبی کی آمد کی تاریخ بھی موجود ہے, نبی وہاں آ چکا ہے, اس کی ہدایات آ چکی ہے. میں ان کمیونٹیز کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب میں ان کمیونٹیز پر آتا ہوں تو پہلا سیکٹ ہے کافروں کا. اور جیسے ہی حضرت میں آنے سے ہم لوگ آدھا گھنٹہ لگیں گا, آدھا گھنٹہ اگر تقریر ختم ہو تو لائف پر بیٹھ جائیں گے. کیا کرتے ہیں, میں جانتا ہوں یہ 5-6 منٹ کی بات تھوڑی بھاری ہے, لیکن ٹرائی کیجیے, پھر تقریر شروع ہوگی. اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں نبی کی فضیلت کو نہیں مانتے اور نبی کو اپنی طرح بشر مانتے ہیں, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت. اللہ کے نبی ہیں نوح, اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو, اس کے عذاب سے ڈرو, اس کے قہر سے ڈرو, گناہ مت کرو, سرکشی مت کرو. لیکن قوم نے کیا رپلائی کیا؟ قوم نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا. اے نوح, ہم تمہیں ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. 2 آنکھ ہمارے پاس, 2 آنکھ تمہارے پاس, 1 منہ ہمارے پاس, 1 منہ تمہارے پاس, 2 ہاتھ ہمارے پاس, 2 ہاتھ تمہارے پاس. تو ہم آرڈینری اور تم ایکسٹراڈینری, یہ نہیں چلے گا. So they absolutely denied the dignity of prophet. So that's why they became kafir. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے بحث مت کرو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ہمارے لیے تمہارا ریلیجن, ہمارے لیے ہمارا ریلیجن. تو یہ کون ہے کافرین؟ زور سے بولو. دوسرا سیکٹ ہے مشرکین کا, جو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں پارٹنر بناتے ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ یہ نبی کی مثلیت کا انکار کرتے ہیں. فرق محسوس کیجیے گا, کافر فضیلت کا انکار کرتے ہیں, مثلیت کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اور مشرک کسی کا جسٹ اپوزٹ, وہ مثلیت کا انکار کرتے ہیں اور فضیلت کا پرچار کرتے ہیں, اسی کا ایڈورٹائز کرتے ہیں. اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم نبی کو اپنی طرح نہیں مانتے, تو کہتے ہیں ہاں نبی تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا مان لیا, جیسے عیسائی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا مانا, یہودی ہیں جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا, اور یہ بیٹا مانتے مانتے مشرک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اتنی محبت انہوں نے اپنے نبی سے کہ وہ محبت اس غائب درجے پر پہنچ گئی, اتنا غلو کیا
کیا کہ نبی کو نبی نہیں خدا مان لیا. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تو کہتے ہیں نبی انسان ہی نہیں, نبی بشر ہی نہیں, نبی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتے, وہ تو ایسے ایکسپشنل ہے معاذ اللہ کہ وہ خدا. تو وہ مشرک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تو پہلا آپ نے سنا کافری جو فضیلت کا انکار کرتے ہیں, مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. دوسرے مشرکین یہ مثلیت کا انکار کرتے ہیں, فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. تیسرا بڑا دلچسپ سیکٹ ہے مذبذبین, تھرڈ والے. کون؟ مذبذبین, جو کنفیوز لوگ. مذبذب کو یہ عربک ورڈ ہے, انگلش میں کہا جائے تو کنفیوز پیپل. وہ کنفیوز, they didn't accept this, the reality. They are absolutely confused in ideology. They still thinking what is right and what is wrong. وہ کبھی اس گروپ میں جاتے ہیں, کبھی اس گروپ میں جاتے ہیں, کبھی نبی کی مثلیت کا پرچار کرتے ہیں, کبھی نبی کی فضیلت کا پرچار کرتے ہیں, کبھی ان کی مسجد میں نماز, کبھی ان کی مسجد میں نماز, کبھی میلاد کے جلسے میں بھی نظر آئیں گے اور کبھی ان کے یہاں جا کے چندہ بھی مانگتے نظر آئیں گے, کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ ایسے کنفیوز ہے کہ نہ اس طرف کے ہو پائے نہ اس طرف کے ہو پائے, لٹکے ہوئے ہیں. کیا آج کی زبان میں کہا جائے تو صلح کلی, سہولت پسند لوگ. یہ پیسہ بھی لینے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کا عقیدہ کیسا ہے, بس پیسہ ہو چاہے کیسا. یہ صلح کلی لوگ, یہ بھی ڈینجرس ہے. کتنے ہوں گے لوگ سے بولو؟ دو باقی ہیں, اسی کے بعد تقریر شروع ہوگی. چوتھے ہیں مداحنین. پہلا قسم میں دوہرا دوں تاکہ بھولے نا. کافرین یہ فضیلت کا انکار کرتے ہیں, مثلیت کا پرچار کرتے ہیں. دوسرے مشرکین یہ مثلیت کا پرچار کرتے, یہ فضیلت کا پرچار کرتے, مثلیت کا انکار کرتے ہیں. تیسرے کنفیوز لوگ مذبذبین, یہ کبھی فضیلت کے پیچھے تو کبھی مثلیت کے پیچھے, کبھی یہ درگاہوں میں نظر آتے ہیں, کبھی ان کے اجتماعوں میں نظر آتے ہیں. اور چوتھے ہیں مداحنین. مداحنین یعنی گستاخ لوگ, those who abuse holy prophet, those who written in their book something wrong about the prophet. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ, توجہ سے سنیے گا بچے کو رکھا دو, توجہ سے سنیے گا جملہ ضائع نہ. مائی تو آج ماشاءاللہ تک تو ایسے ہی تھکا ہوں, جو بھی تھکا ہے. ہاں توجہ چاہوں گا. 3 ہو گئے نا, زور سے بولو. کتنے ہو گئے؟ اب چوتھا غور سے سنو. مداحنین, گستاخ. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں. They don't deny, they accept. ڈگریٹی آف پروفیٹ کا صرف اقرار کرتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں, مگر اپنے چیلوں میں, اپنے جلسوں میں, اپنے اجتماعات میں صرف نبی کی مثلیت کا پرچار کرتے ہیں. یہ میلاد النبی کا جلسہ نہیں کرتے, سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں. نبی کا کھانا بتائیں گے, پینا بتائیں گے, اٹھنا بتائیں گے, بیٹھنا بتائیں گے, نبی کی سنت بھی بتا دیں گے کبھی کبھی. یہ اپنے حساب سے نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں, نبی کی مثلیت بیان کریں گے. لیکن جب ان سے کوئی پوچھتا ہے ملا جی ذرا فضیلت بھی بیان کرو, ذرا ڈگریٹی بھی بیان کرو, تو کہتے ہیں ہم کہاں انکار کرتے ہیں. Try to understand what I'm saying. کیا کہتے ہیں ہم کہاں ہم ڈینائی کرتے ہیں. تو یہ 24 گھنٹہ 24/7 around the clock they speak about the similarity of prophet. یعنی ایک انسان اور نبی میں کیا کیا سملیرٹی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں.
اور جب فضیلت کو پوچھا جائے، ڈگنیٹی کو پوچھا جائے، اسٹیٹس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم کہاں ڈینائی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گستاخ ہیں، ڈس آنر جنہوں نے کیا نبی کا۔ کتنے ہو گئے؟ اب لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، پانچواں فرقہ جو ہے، جو طرح جنتی فرقہ ہے، وہ ہے مومنین کا۔ پہلا آپ نے سنا کافرین، کون سا سنا؟ یہ فضیلت کا انکار کرتے ہیں، مثلیت کا پرچار کرتے ہیں۔ دوسرا مشرکین، یہ مثلیت کا انکار کرتے ہیں، فضیلت کا پرچار کرتے ہیں۔ تیسرے مذبذبین، یہ سہولت دیکھتے ہیں، جہاں جو پیسے کا فائدہ ہو ادھر چلے جاتے ہیں۔ چوتھے مداہنین، گستاخ، یہ فضیلت کو صرف مانتے ہیں، پھیلاتے نہیں، مانتے ہیں پھیلاتے نہیں ہیں، اور مثلیت کو صرف پھیلاتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، وہ مومنین ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، ہم سب۔ ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے؟ فضیلت و مثلیت کی جہت سے توجہ سے سنیے گا، ہم لوگ نبی کی مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں۔ کاش ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی انسان نہیں تھے، ہم مانتے ہیں کہ نبی آمینہ کے بیٹے تھے، عبداللہ کے پوت ہیں، جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، علی کے بھائی ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ ہم انہیں انسان بس مانتے ہیں، پھیلاتے نہیں۔ یعنی ہم مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں، مگر جب بات مصطفیٰ کی فضیلت کی آتی ہے تو ڈنڈے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے فکر امام احمد رضا کے چھت چھایا ہے، صبح و شام نبی کی فضیلت کا ایسا گنگان کرتے ہیں کہ رات اور دن ایک ہو جائے، ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں۔ جو مثلیت کو ڈینائی نہیں کرتے، صرف قبول کرتے ہیں۔ کیا؟ زور سے بولو، کیا؟ صرف ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں نبی بھی پیدا ہوئے تھے انسانی ہی، لیکن پرچار مثلیت کا نہیں، پرچار فضیلت کا کرتے ہیں۔ فضیلت کا کرتے ہیں، توجہ، فضیلت کا کرتے ہیں۔ اور جب ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، ادھر میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، جب ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کی مثلیت کو بھی بیان کرو، تو انہی کی طرح ہم بھی جواب دیتے ہیں، ہم کہاں انکار کرتے ہیں، ہم کہاں انکار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ انسان تھے، لیکن یار انسان تھے یہ کوئی بتانے والی بات، حبیب رحمان ہے یہ بات، سنیوں کی جان ہے یہ بتاؤ، چلتا پھرتا قرآن ہے یہ بتاؤ، شان رحمان یہ بتاؤ، ارے معجزۃ من آیات القرآن ہے یہ بتاؤ، ہم سنیوں کی شان ہے یہ بتاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اجتماع ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا ہمارے انڈیا میں، کئی سال پہلے کی بات ہے، سچا واقعہ ہے۔ سنی یعنی جو مومنین کی جماعت بھی تھی اور مداہنین کی جماعت بھی تھی، گستاخوں میں، گستاخوں اور مومنوں میں مناظرہ ہونا تھا۔ صبح 10 بجے کا ٹائم سیٹ ہوا، رات بھر دونوں گروپ کے لوگ اسٹڈی کر رہے تھے۔ صبح 10 بجے بجا تو جو سنی اور علماء میں کہ جو متکلم تھے جن کو بولنا تھا وہ کھڑے ہوئے، اور ان کا ایک گاؤں والوں، رات بھر ہم بھی پڑھتے رہے، یہ بھی پڑھتے رہے، رات بھر یہ نبی کی مثلیت ثابت کرنے کے دلائل بھول رہے، ہم فضیلت ثابت کرنے کی نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، اس میں وہ رات بھر کیڑے ڈھونڈ رہے تھے۔
اور نبی ہماری طرح نہیں ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، فینومینل ہے، پرٹیکولر ہے، اوسم ہے، ہم اس میں لگے ہوئے تھے۔ اے گاؤں والوں یہ بتاؤ رات اچھی کس کی گزری، ان کی یا میری؟ سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت رات تو آپ کی اچھی گزری، آپ صرف بات نہیں آپ تو ناچ پڑ رہے ہیں، یہ ہماری قسمت۔ یاد رکھنا ہم اہل سنت والجماعت، ہم اپنے رب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کی طرح بشر، نہیں کہلوایا اے محبوب میں نہیں کہوں گا، آپ کہیں گے، آپ کہیں گے کہ تم لوگوں کی طرح بشر۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں اگر اپنے آپ کو 100 مرتبہ کہوں نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، آپ کہو گے مجھے جاہل؟ آپ یہ کہو گے نا؟ حضرت کتنا ان کے اندر خاکساری ہے، کتنی تواضع ہے کہ درس نظامیہ کرنے کے بعد بغداد شریف گئے پڑھنے، وہاں سے آنے کے بعد یہ اپنے آپ کو جاہل کر رہے ہیں۔ کتنی تواضع ہے، کتنی ہمبلنس ہے، آپ میری تعریف کرو۔ لیکن میرے والد گرامی حضور غازی ملت ایک بار اگر مجھے کہہ دے نورانی جاہل تو میرے لیے سند ہو جائے گا، کیا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سند ہو جائے گا۔ اللہ پاک یہی تو فرمایا، اے محبوب میں تجھے کیسے، کیا بھول گئے آپ لوگ؟ مکے کے لوگ جس شخص کو ابو الحکم کہتے تھے، میرے نبی نے ایک بار اسے ابو جہل کہہ دیا تو سند ہو گئی۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا ہے کہ یہ محبوب میں آپ کو کیسے کہوں، سادھارن انسان میں، مجھے کہنا ہوگا تو وقتها بالليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى میں کہوں گا، والليل اذا يغشى میں کہوں گا، یا ایھا النبی انا ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذیرا میں کہوں گا، وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا میں کہوں گا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین میں کہوں گا، بشیر و نذیر میں کہوں گا، سراج منیر میں کہوں گا، یاسین و طہ میں کہوں گا۔ چاہو جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جود و نوال ہو تو میں بیان کروں، برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں، بدن پائیدگی ہو تو میں بیان کروں، عزت و حشمت ہو تو میں بیان کروں، نبوت و رسالت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت ہو تو میں بیان کروں۔ مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت بھی ہے، اسے میں نہیں تم بیان کرو تاکہ لوگ خاکساری سمجھیں ان کے کہ میرا محبوب خاکساری کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے نہیں فرمایا، ارے ہمارے آقا کی تو بہت بڑی بات ہے، پورے قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے کسی نبی کا ذکر اس طرح کا نہیں کیا کہ تم ان کی طرح ہو یا ان کی طرح۔ وہ اللہ ہو کے ایسا نہیں کہہ رہے یہ 4 کتاب پڑھنے والے ملک ہیں، یہ ان کی طرح ہے یا میری طرح ہے کہنے کا۔ اللہ کی شان کے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، صرف قرآن۔ حضرت ابراہیم کا جب ذکر کیا اللہ نے تو کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل کا جب ذکر کیا قرآن میں تو رب نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ارے حق تو یہ ہے، نبی تو نبی، اگر اللہ کی کوئی محبوب بندی
جناب مریم کا ذکر کرنا تو رب تعالیٰ فرمائے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. ذرا سوچ رب کی شان. وہ ذکر کر رہا ہے تو اچھائیوں سے ذکر کر رہا ہے, بڑائیوں سے ذکر کر رہا ہے, بلندیوں سے ذکر کر رہا ہے. فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ارے خدا جو آدم کی آدمیت کا ذکر کرے, موسیٰ کے تکلم کا ذکر کرے, نوح کے شکر کا ذکر کرے, ابراہیم کی خلت کا ذکر کرے, اسماعیل کے ذبح عیسیٰ کا ذکر کرے, داؤد کی قوت کا ذکر کرے, سلیمان کی بادشاہت کا ذکر کرے, زکریا کی بشارت کا ذکر کرے, یحییٰ کی استقامت کا ذکر کرے, اور اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہو. جب آنکھوں کی بات آئے تو کہے ما زاغ البصر وما طغى. جب چہروں کا ذکر ہو تو کہے والشمس وضحاها. جب زلفوں کی بات ہو تو فرمائے والليل اذا يغشى. جب ہاتھوں کا ذکر ہو تو فرمائے وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. جب قدموں کی بات آئے تو فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. جب دل کی بات آئے تو یاسین والقرآن الحکیم کہے. جب وجود کی بات آئے تو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى کہے. جب زبان کی بات آئے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کہے. ارے اللہ کی شان دیکھ, اپنے محبوب کا ذکر کرے تو ایک نہیں, دو نہیں, پورے کے پورے 30 پارے اتار دے. اے میلاد منانے والے میلادیوں, تم جتنا مصطفیٰ کا ذکر کرو کب ہے, کیونکہ ذکر مصطفیٰ یہ بندوں کی نہیں مولا کی سنت ہے. آئیے ایک بات اور بھی سمجھتے چلیے. اب ہے کیا یہ جو آئیڈیولوجیکل ڈسٹربنس ہے ان کی طرف, اس کی وجہ سے کہتے ہیں جب صغرا کبرا غلط ہوتا ہے تو نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے. جب اوپر جڑ ہی کمزور ہے تو بلڈنگ کمزور ہوگی کہ نہیں. اسی وجہ سے آج تک کمزوری ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہی کہ مداحنین یعنی گستاخ لوگ نبی کی مثلیت کا بیان کرتے ہیں, فضیلت کرتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے رب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مثلیت کو نہیں فضیلت کو بیان کرتے ہیں. یہ جو نقطۂ نظر کا اختلاف ہے, اس اختلاف میں صحیح چیزوں کو بھی صحیح سمجھنے سے روک دیا. جیسے میں ایک واقعہ آپ کو سنا. مکہ میں صحابہ, سارے صحابہ عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. حضرت علی کو موقع نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ علی کے زانو پہ سر رکھ کے نبی سو گئے. امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی موجب میں نقل کیا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں. اب حدیث میں ہے کہ نبی سو رہے. نبی, اس میرا دل کہتا ہے کہ نبی سو نہیں رہے تھے, علی کا دل سو رہے. دیکھیں نماز کے لیے اٹھتا ہے یا میری فرما برداری میں ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے. آج کے اگر 30-40 دن کے چلے سے پڑھ کے کوئی آیا ہوتا تو فوراً حضور سے کہتا اٹھیے نماز کا وقت جا رہا ہے, سورج ڈوبنے والا, میری نماز قضا ہو جائے گی, اٹھیے. حضور کو اٹھا دیتا. علی نے حضور کو اٹھایا, فرض نماز چھوڑ دیا. تابعداری میں مصطفیٰ من میں خیال آیا کہ زندگی میں میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, آج قضا ہو جائے گی, غم ہے. لیکن اندر اندر سے یہ احساس بھی ہے کہ اگر میں اٹھا تو نبی کی آنکھ کھل جائے گی, وہ بے آرام ہو جائیں گے, انہیں تکلیف ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جس نے نبی کو ایذا پہنچایا اس نے اللہ کو ایذا پہنچایا. میں اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھا سکتا. علی ٹس مس نہیں ہوا, مگر جیسے ہی
سورج ڈوبا. وہ سورج ڈوبنے کا جو غم تھا وہ علی برداشت نہیں کر سکے. اے مسلمانوں تم بھی اپنے اندر وہ غم لاؤ کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی کی نماز چھوٹ جائے تو چھوٹنے کے غم سے آنکھوں میں آنسو ہے. یہ ہے علی کی نماز. He couldn't control himself and he started to cry. رونے لگے. آنکھوں سے ٹپکتا ہوا قیمتی اشک, آنسو کا قطرہ رخسار علی سے ٹپک کر زانوں پہ لیٹے سر رکھے مصطفیٰ کے رخ بددعا پر ایک بوند گری. بوند گری تو آقا نے آنکھیں کھولی تو دیکھا علی رو رہے. فرمایا مالک یا آخری کیا ہوا؟ کہا حضور آسمان کی طرف دیکھیے سورج ڈوب گیا. مجھے رونا آ گیا کیونکہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تھی, لیکن آج اس لیے قضا ہو گئی کیونکہ آپ میرے زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. میں اس لیے نماز کے لیے نہیں اٹھا کہ دل میں خیال آیا کہ اگر اٹھوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کی آنکھ کھل جائے گی, لیکن نماز کے چھوٹنے کا غم میں برداشت نہیں کر سکا. وہ غم آنسو بن کے چھلک گیا, آپ کے چہرے پہ گر گیا. حضور مجھے معاف کر دیجیے. اتنا کہنا تھا حدیث کے الفاظ سے. امام طبرانی حدیث کو نقل کرتے ہیں, حضور کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, عرض کیا مولا تعالیٰ گواہ رہنا, توجہ رہے, گواہ رہنا, ان علیًا کان فی طاعتک وطاعت نبیک فردد لہ الشمس. اے اللہ بے شک علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. تو علی کے لیے سورج پلٹا دے. ذرا سوچو, نماز پڑھنا جو ہے وہ فرما برداری ہے یا چھوڑنا؟ بولو, پڑھنا. اور حضور کیا فرما رہے ہیں نماز چھوڑنے والے کے لیے کہ علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. مطلب صاف ہے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. مصطفیٰ راضی ہو جائے, کیونکہ جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی. نہ یہاں کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے, جو تیرا ہے وہ میرا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے مچل کے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا. فردد لہ الشمس, تو میرے علی کے لیے سورج کو پلٹا دے. اتنا کہنا تھا, ڈوبا سورج پلٹ گیا. علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. علی نے نیت مانگی, سورج ڈوب نہیں رہا. رکوع میں گئے, سورج ڈوب نہیں رہا. سجدے میں گئے, سورج بولیے. تو میں نے آن دا وے آف تھنک, خیالوں کی دنیا میں سورج سے پوچھا کب ڈوبے گا. کہا پہلے پوچھتا تو بتا دیتا کب ڈوبوں گا. اب علی سے پوچھو کب ان کی نماز پوری ہوگی, کب ان کی نماز, کب روزانہ میں سبھی کے لیے نکلتا ہے, اس لیے ٹائم پہ ڈوب جاتا ہے. آج میں سبھی کے لیے نہیں, صرف علی کے لیے. اب جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں. ذرا سورج اور علی کو دیکھو, ہم اس سورج کے سامنے کیوں جھکے جو علی کے سامنے جھکا. ارے جب تک علی نے اپنی نماز, علی نے اپنی نماز جب تک نبی پہ قربان نہیں کی تھی تب تک علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو دیکھ رہا. اب یہ واقعہ ہے, کیا ہے؟ حدیث. یہ ایسی حدیث ہے جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. مومنین بھی اس کو مدرسے میں پڑھتے ہیں, مداہنین بھی اس کو مدرسے میں پڑھتے ہیں. مگر یہ جو آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز ہیں اس کی وجہ سے ریزلٹ غلط نکل رہا ہے. ہم نے کیا ریزلٹ نکالا کہ یہ مصطفیٰ کا معجزہ کہ ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے لب ہلایا تو خدا نے سب ہلایا. یہ کیا ہے؟ حضور کا زور سے بولو, معجزہ ہے. کیوں ہم نے یہ رزلٹ نکالا؟ کیونکہ ہم ہر چیز میں نبی کی فضیلت ڈھونڈ رہے
مثلیت نہیں، اور وہ ہر چیز میں مثلیت ڈھونڈتے ہیں، فضیلت نہیں. ہم نے معجزہ یہ رزلٹ نکالا. انہوں نے کیا نکالا؟ کہ دیکھا نبی کی دعا کیسے قبول کیا اللہ نے. نبی نے دعا مانگا سورج پلٹ جا، اللہ نے نبی کی دعا قبول کر لی، سورج کو پلٹا. جھوٹ نہیں ہے کہ نبی کی دعا قبول ہوئی، لیکن آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز نے ہمیں ان کا مشتاق بنایا، انہیں ان کا گستاخ بنایا. یہ اسی آیت سے، اسی حدیث سے غلط رزلٹ نکالنے لگے. ایک مثال میں اور دے دوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. باقی مثالیں آپ لوگ کتاب پڑھ پڑھ کے خود ہی نکالتے ہیں. حضور ہجرت کی رات نکلے، علی کو اپنے بستر پہ سلا کے، واقعہ آپ نے سنا ہے نا. باہر 40 کافر کھڑے تھے، سرکار نے کیا کیا؟ کنکری اٹھایا، کافروں کے منہ پہ دے مارا. سنا؟ یہ حدیث تو ہے بخاری و مسلم کی متفق علیہ، خود قرآن میں ہے. کنکری کس نے اٹھایا؟ سرکار نے. ٹیکا کس نے تھا؟ سرکار نے. اٹھایا کہ حضور نے، دیکھا کہ حضور نے. رزلٹ کیا نکلا؟ کہ کافروں کو سب کچھ دکھ رہا ہے، صرف حضور نہیں دکھ رہا. حضور کے لیے راستہ بن گیا، حضور گزر گئے. اچھا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بلا وجہ سنی لوگ میلاد میں جاتے ہیں، بلا وجہ سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہاں حضور آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر ایسی کوئی بکواس کرے تو سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک لگی تھی. استاد کو اثر چیلوں میں اٹھایا تھا مصطفیٰ نے، پھینکا تھا مصطفیٰ نے، مارا تھا مصطفیٰ نے. خود حضور جانتے ہیں کہ میں نے پھینکا، مگر قرآن کا فیصلہ سنا. رب تعالیٰ فرما رہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محبوب، یہ جو کنکری آپ نے پھینکی، یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو نبی کے پھینکنے کو خدا اپنا پھینکنا بتا رہا ہے. ہم نے اس میں شان مصطفیٰ دیکھی، فضیلت مصطفیٰ دیکھی، ڈگنیٹی آف پروفٹ نظر آئی کہ نبی کا پھینکنا خدا کا پھینکنا ہو گیا. اور جب اس آیت کو یہ لوگ پڑھتے ہیں تو کون سا رزلٹ نکالتے ہیں؟ دیکھا نبی کے پھینکنے سے تھوڑی نہ کچھ ہوا، وہ تو اللہ نے پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا. اسی لیے تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. اللہ نے پھینکا تھا، نبی نے تھوڑی نہ. آئے دیکھ تفسیر ایک ہے لیکن رزلٹ تو نکلا. کیونکہ ہم نے رزلٹ دوسرا نکالا، کیونکہ ہم بات فضیلت مصطفیٰ کی کرتے ہیں. انہوں نے دوسرا نکالا کیونکہ وہ مثلیت مصطفیٰ کی کرتے ہیں. تو یاد رکھنا، جو اپنے جلسوں میں فضیلت کو چھوڑ کر مثلیت کی بات کرتے ہیں، نہ وہ کل سنی تھے، نہ آج سنی ہے، نہ صبح قیامت تک سنی ہے. ایک سوال کیا جاتا ہے، یار یہ چیز پہلے سنیت میں نہیں تھی، اب کہاں سے آ گیا؟ یہ نہیں تھا، اب کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھو. ایک مثال دوں اور اسی پہ بات کو ختم کروں. سنیت کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، what does mean by real Islam, the اہل السنہ والجماعت ہے کیا؟ پہچان کیا ہے؟ امام اعظم نے کہا 3 پہچان. کیا؟ زور سے بولو. 3. پہلی پہچان بتایا فضل الشیخ ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت